اللہ رب العزت کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نجران کے آئے ہوئے عیسائیوں کا مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا، اصل تو مجادلہ تھا، کافی دنوں تک مسجد نبوی کے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتے رہے، بحث و تکرار ہوتی رہی حضرت عیسیٰ کے عیسائیوں کے متعلق، کیونکہ عیسائیوں کا جو مسلک تھا، مذہب تھا، وہ بہت زیادہ کثرت میں لوگ تھے، اب بھی بہت زیادہ سب سے بڑا جو ہے وہ پایا جاتا وہ عیسائی ہیں، جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ ہوتا رہا، تو آخر کے اندر اس وقت اللہ رب کریم نے کافی زیادہ آیات اللہ کے نبی علیہ السلام پہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے سارے احوال اتارے، تو جن کے اندر آخر کے اندر جب وہ نہ مانے، کسی بات پہ نہ آئے، تو اللہ رب کریم نے یہ مبالغہ والی آیت جو ہے نازل فرمائی۔ آج قدرتی 21 رجب بھی ہے، 21 رجب کے اندر 22 رجب کو جو کنڈے ہوتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی وفات بھی ہے، کنڈے بھی ہوتے ہیں، تو قدرتی یہ آیت بھی اسی حوالے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اہل بیت کے زندگی کے اندر سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ اہل امیہ کا ہے، آل امیہ کا ہے، جنہوں نے اہل بیت کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ تو میں سمجھوں گا یہ آیت مبالغہ کی تفسیر کے اندر جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے احادیث فرمائی ہیں، وہ میرا ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے یقین ہے شاید باقی اعمال میرے لیے میری بخشش کا ذریعہ بنے یا نہ بنے، میں جو محبت علی کے اندر، اہل بیت کی محبت کے اندر یہ حدیث کوٹ کرواؤں گا، بیان کروں گا، میرے مرنے کے بعد یہ کیمرہ یہ بات ریکارڈ کی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا پہ چلتی رہے گی، مر بھی گیا میری انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ ضرور بنے گی، میرا یہ ایمان ہے۔ اللہ آپ کو بھی اہل بیت کی محبت دے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہے، اس کی آیت کی تفسیر آپ نے خود بھی پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارے مکتب فکر جو ہے اس کے اندر نا ان باتوں کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ مائیو، یہ بات، یہ حدیث آپ نے اپنے دل پہ نقش کر لینی پوری زندگی، یہ آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کی پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہو، میرے پیغمبر فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ کے پاس علم آنے کے بعد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، انہیں کو بلاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، فرماتے ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، یہ بلائیں اپنے بیٹیوں کو، آپ بلاؤ اپنی خواتین کو، یہ بلائیں اپنی خواتین کو، اور فرمائے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا، یہ اپنی جانیں لے کے آئیں، تم اپنی جان لے کے آؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام انہیں بلاؤ، آیت مبالغہ جو ہے مبالغہ کے لیے بلاؤ، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بلاؤ اپنی بیٹوں کو، تو اللہ کے نبی نے کن کو بلایا؟ میرے نبی نے فرمایا حسن تو آ جا، حسین تو آ جا، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو آ جا، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ۔ پھر فرمایا انفسنا، تم لاؤ اپنی جان کو، تم لاؤ، تم خود لوگ لے اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، میں اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی جان کے ساتھ کیا فرمایا؟ انفسنا وانفسکم، میں اپنی جان لے کے آتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو بھی لے کے آئے، ساتھ علی کو بھی لے کے آئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری جان علی ہے، علی میری جان ہے، انفسنا وانفسکم۔ یہ حدیث مبارک مسلم کے اندر، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر صحابہ اکرام کی فضائل کے اندر پورا جو چیپٹر باب ہے، اس کے اندر انٹرنیشنلی جو نمبر ہے اس کے مطابق 6219 18 17 سے لے کے پوری احادیث کی ایک لائن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس کے اندر ہے۔ اسی حوالے سے عرض کرتے ہیں، فرمانے میں نام نہیں لینا چاہتا ایک ساتھی کا، آل امیہ کا بڑا سردار تھا، وہ آل امیہ مسلمانوں کے سردار تھے، تو ان کے اندر ایک آل امیہ کے ایک سردار نے آ کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ معصوم،
وہ ایسے صحابی اور خلیفہ راشد ہیں جن کی زندگی کے اندر ہی چودھریوں نے اور جو باطل قسم کے ظالم اور جابر قسم کے ظالم حکمرانوں نے لوگوں نے حضرت علی کے زمانہ اقدس کے اندر ہی، میں کوئی لفظ غلط نہیں بولوں گا، انہوں نے حضرت علی کے زمانہ اقدس کے اندر حضرت علی کے اوپر بلا ممبروں کے اوپر کہنا شروع کر دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تھا، سب و شتم شروع کر دیے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ علی کو برا نہیں کہتے؟ علی کو برا کہو، علی کے متعلق ان کو برا بھلا کہا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمانے لگے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو برا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک مجھے 3 چیزیں یاد ہیں، جب تک 3 چیزیں مجھے یاد ہیں میں حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا۔ وہ 3 چیزیں تو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مسلم کے اندر یہ حدیث میں نے عرض کر دی ہے، 6219 20 21 22 23 24 25 یہ ساری احادیث پراپر متواتر سے نقل ہیں، پڑھ لینا میرے بھائیوں۔ فرمایا میں کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہوں گا، یہ تو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک جنگ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ جنگ پہ چلتے ہیں، علی آپ پیچھے رہیں، ذرا دھیان رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا اور میرا تعلق ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا؟ اللہ رب کریم کے پیغمبر نے فرمایا ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات کیا فرمائی؟ اے علی تیرا میرے ساتھ وہ نسبت تعلق ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا، موسیٰ اور ہارون کا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، اللہ رب کریم موسیٰ اور ہارون کا فرماتے ہیں اللہ کی پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ہارون اور موسیٰ کا جو تعلق تھا وہ تیرا اور میرا تعلق ہے۔ فرمانے لگے دوسری بات، ایک دفعہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لوگوں میرے صحابہ میں اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ راضی ہے، اللہ کا نبی راضی ہے، جس سے اللہ خیبر کو فتح میں تبدیل کریں گے۔ تو فرماتے ہیں صبح کو ٹائم ہوا، سارے ساتھی اگلے رات ساری رات پریشانی میں بیت گئی، ہر آدمی کہنے لگا کہ مجھے جھنڈا ملے، مجھے جھنڈا ملے۔ حضرت سیدنا عمر کہنے لگے اللہ مجھے جھنڈا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی، ہر آدمی انتظار میں ہے کہ اللہ کے نبی مجھے جھنڈا دے، کہ فرمانے لگے اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظر دوڑائی، فرمایا علی کو بلاؤ۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی حضرت علی کی آنکھیں خراب ہیں، آشوب آئی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں گھر سے بلا کے لے کے آؤ۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھی پکڑ کے لے کے آئے، میرے نبی نے لب لگایا، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ کے اندر تھما دیا، علی لے جا، اللہ آج تیرے ہاتھ کے اوپر خیبر کو فتح کر دیں گے۔ اور تیسری بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ جس وقت آیت مباہلہ جو آیت قدرتی چل رہی ہے، یہ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو لے کے آئے، حسین کو لے کے آئے، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو لایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی خود بھی آئے، ساتھ علی کو بھی لے کے آئے۔ جب تک یہ 3 باتیں مجھے یاد ہیں میں کبھی بھی اللہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہیں کہوں گا۔ آگے چلتے ہیں، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حدیث فرمائی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر ہے۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ فرمایا لوگوں میرے صحابہ کل میں اسے جھنڈا دوں گا،
میں اسے جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اللہ کا نبی محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے دل میں کبھی امیر بننے کا، رہبر بننے کا، جنرل بننے کا، جرنیل بننے کا کبھی دل میں خیال نہیں آیا۔ اس دن میرے دل کے اندر خیال آیا اللہ کہ پیغمبر وہ جھنڈا مجھے دے دیں، میں سالار بن کے آگے جنگ لڑوں گا۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سارے صحابہ ساری رات جاگتے رہے، اسی بات کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، اگلا دن آ گیا، ہر صحابی کو امید ہے، میرے عمر کہنے لگے میں بھی بلند ہو کے اونچا کر کے اپنی گردنیں اونچی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو علی کہاں ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی حضرت علی کی آنکھیں خراب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلا کے لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، آقا امام الانبیاء نے لب لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آقا نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا، علی واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، جہاد کرنا ہے، اللہ تیرے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا علی واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جلدی سے آگے بڑھے، کچھ فاصلے پہ گئے، میرے نبی نے حضرت علی نے مڑ کے نہیں دیکھا، آواز دی اللہ کے نبی کو، اے اللہ کے نبی میں کس بات پہ جنگ کروں گا، میرے جہاد کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک لڑو گے یہاں تک یہ سارے لوگ گواہی نہ دیں گے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے اپنا امان پا لیا، اگر ایسا نہ کیا علی ان سے لڑنا، تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح دیا۔ آگے چلتے ہیں، پھر حدیث مبارک آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں، پچھلی حدیث کی حضرت ابو ہریرہ راوی تھے، فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دیں گے۔ وہ جو سردار تھا آل امیہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس پہ جھگڑے ہیں۔ کچھ جماعتیں ایسی آج بھی یزید اور یزیدیوں کی سپورٹ کے اندر بولتے ہیں، ان کا تحفظ کرتے ہیں، اے یزید کو ماننے والو، یزید کی سپورٹ کرنے والو جنہوں نے میرے نبی کے سارے گھر کو ذبح کر دیا، تم اب بھی اس کے ترانے پڑھتے ہو، اس کے خاندان کے ترانے پڑھتے ہو، میرے علی کے سارے گھر والے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے اندر ہے، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو غدیر خم کے موقع کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ نور ہے، یہ برہان ہے، اسے تھام لینا، فرقوں میں نہ بٹنا، تباہی کے راستے پہ نہ چلنا، تم قرآن کو تھام لو گے اللہ تمہیں جنت دے دیں گے۔ اور دوسرا کیا چیز کے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اہل بیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنا، ان کا دھیان رکھنا، میں چلا جاؤں گا انہیں تنگ نہ کرنا۔ مگر امت نے کیا کیا؟ امت نے بچے بھی ذبح کر دیے۔ آل امیہ کا ظالم حکمران حجاج بن یوسف بھی آیا، حجاج بن یوسف نے بچے ڈھونڈ کے سیدوں کے چھریاں چلا کے ذبح کر دیے۔ صحابہ جید اٹھا کے، ایک ساتھی ان کا قصہ کبھی سناؤں گا، دل پھٹتا ہے، ہم تو یہ قصے سناتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اس ساتھی کو قتل کروا کے بیت اللہ کے دروازے کے اوپر ہاتھوں میں کیل گڑوا کے ٹنگوا دیا، 7-8 دن لاش لٹکتی رہی۔ کس نے؟ آل امیہ کے اس گنڈے نے، حجاج بن یوسف نے۔ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، جمعے پڑھنے والا تھا۔ حجاج بن یوسف اس نے جید صحابہ کرام کو پکڑوا۔ یہ باتیں میرے بھائیوں کچھ کہتے ہیں جی ان باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اگر ہم نہ چھیڑیں گے لوگ بتائیں گے، ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ انہیں کون بتائے گا کہ تاریخ اصل کیا ہے؟ ہم تو یہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو فرقوں میں بڑے ہوئے ہیں، اے سنی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ قرآن یہ باتیں کس نے پڑھنی ہیں؟ بس چند ایک باتیں سیکھ لی، ان سے آگے نہیں نکلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا چلو تو حضرت علی کا نام لے کے برا نہ کہے، تو میرے علی کا زمانہ ہے، سعد بن ابی وقاص وہ ایک چیف جسٹس ہیں،
انہیں کہا گیا ایسے کر، چیف جسٹس سے آخر بڑے کسی بندے کی بات ہوگی، حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا چلو ایسے کرو ابو تراب کو برا کہہ دو ابو تراب ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا پتہ ہے ابو تراب کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جان نسی حضرت علی کا نام پڑا، انہیں کہا ابو تراب تو جب حضرت علی کو کہا جاتا حضرت علی کھل کے خوش ہو جاتے، خوش ہو کے کھل جاتے، ابو تراب پتہ کیوں پڑا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ فرمایا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے، بھائیو یہ باتیں یاد رکھنی ہے، یہ محبت علی ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پکڑی ہوئی ہے، تو حضرت حسن اور حسین نہا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ انہیں میرے پاس بھیج۔ حضرت حسن آئے، آپ نے اپنی چادر کے اندر، آپ کی بیوی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں، آپ کی گھر والی ہیں، مگر جو شان کے بزرگی کے لحاظ سے ابی بکر اور عمر سب سے افضل ہیں، مگر شان کے لحاظ سے میرے علی سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے گھر کے اندر گئے، فرمایا بیٹی حسن کو بیچ، میرے نبی نے چادر کے نیچے کر لیا، حسین کو بیچ چادر کے نیچے کر لیا، علی کو بلایا، آپ نے اسے بھی چادر کے اندر نیچے کر لیا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو چادر کے اندر لپیٹ لیا اور کہا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ انہیں گھر والوں کے بچوں کو امت نے کیا کیا؟ ان کے بچوں کو، حضرت حسن کی اولاد کو ظالموں نے کمرے میں بند کر کے کپڑا لپیٹ کے اس کے اوپر وہ چادر یہ جو ہے گھاس پھوس لپیٹ کے سانس بند کر کر کے ان کے بچوں کو مارا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے، آل امیہ کے گنڈوں نے، حجاج بن یوسف جیسے ظالموں نے، ان کی فوج نے اس طرح ظلم کیے۔ فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے پتہ ہے ابو تراب تو حضرت علی کو بہت زیادہ پسند تھا، تو کہہ رہا ہے اس کے اوپر اسے برا کہہ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں پریشان، فرمایا بیٹی علی کہاں ہے؟ تیرے چاچے کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت میری اور اس سے کوئی بات ہوگی، وہ لڑکے گھر سے چلے گئے، غصے ہو کے گھر سے چلے گئے۔ آپ نے ایک ساتھی کو بلایا جا دیکھ کیا وہ علی کہاں ہے؟ فرمایا حضرت وہاں پڑا ہوا لیٹے ہوئے، تو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نہیں، میرے نبی علی کے پاس چلے گئے۔ حضرت علی کے جسم سے حدیث کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ چادر تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، تو مٹی کے اوپر، کچے فرش کے اوپر، کچی مٹی کے اوپر حضرت علی تھلے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، تو آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس چلے گئے اور جا کے حضرت علی کے جسم سے مٹی اتار رہے ہیں اور ساتھ اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو تراب اٹھ، ابو تراب اٹھ، اٹھ ابو تراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سے وہ لفظ سنا ابو تراب، آپ نے فرمایا میرے نام تخلص اور بھی بڑے ہیں، مگر مجھے ابو تراب جب تم کہتے ہو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی نے میرا فرمایا ابو تراب اٹھ، فرمایا مجھے اٹھایا میرے نبی علیہ السلام لے کے ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گھر لے کے، یہ میرے علی کی شانیں ہیں۔ میں یہ باتیں کیوں سنائی ہیں؟ یہ جو آیت ہے آج آیت مبائلہ، اس کے اندر جو تذکرہ ہوا ہے، فرمایا فمن حاجکا، نیٹ پہ سرچ کر لینا، میری اگر بات کوئی غلط ہوئی سزا دے دینا، مگر میں اس بات سے رکوں گا نہیں، اہل بیت کا غلام اور نوکر بن کے ادنا سے جتنا مجھے علم اللہ نے اللہ ماشاءاللہ دیا عرض کر دی ہے۔ بھائیو شاید آپ کے تو کام یہ بات آئے نہ آئے، اللہ یہ میری بات جب تک زندگی رہے، دنیا کی زندگی رہے، اللہ یہ میری بات دنیا میں گھومے گی، اللہ میری بخشش کا ذریعہ اس کے صدقے کر دینا۔ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے میرے مولا، تیرے نبی کے گھر والے جتنی، اللہ میں ان کا غلام، ان کی شان کے اندر جتنی ہو سکتی ہے بول رہا ہوں۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام بتا دو فمن حاج من بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ میرے پیغمبر اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں انہیں کہو فقل تعالوا بلاؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ آج بھی موجود ہیں یزید کی سائیڈ لینے والے، آج بھی مسلمانوں میں، کوئی اور فرقے نہیں مسلمانوں میں، آج بھی یزید کے خاندان کون؟ دیکھو تو صحیح ان کے خاندان نے کیا ہے، پچھلا خاندان تو دیکھو، ان کے خاندان نے آگے بھی آ کے ظلم و بربریت کے کیا کیا داستانیں رقم کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرما ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ علی میرا نفس ہے،
علی میری جان ہے، علی میرا بھائی ہے، علی میرا ویر ہے، علی میرا وزیر ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، ان کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ اللہ ان کے صدقے میری اور سب بھائیوں کی بخشش فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔